लहुम मग़फ़िरतुन व अज्रुन कबीर। यकीनन वो लोग जिन्होंने अपने रब से खशियत इख्तियार की, वो लोग जिन्होंने अपने रब को बगैर देखे उससे खौफ रखा। यख़शौन रब्बहुम बिलग़ैब, अल्लाह को अनसीन में होने के बावजूद उन्होंने अल्लाह को ऐसे ही माना जैसे वो सर से नजर आने वाली किसी भी चीज को मानते थे। लहुम मग़फ़िरतुन, तो उनके लिए पहली चीज, पहला इनाम क्या है? उनके लिए मग़फ़िरत है। व अज्रुन कबीर, और उनके लिए बड़ा अजर है। इस आयत में मोमिनीन की पावर ऑफ बिलीफ आपको नजर आती है कि मोमिनीन जिन्होंने गैब की बातों में अपने आप को इतना कन्विक्शन के साथ रखा कि गैब की बातों पर ईमान भी ऐसे लाए कि अल्लाह ताला ने उनको अपना पसंदीदा बना लिया और अपना कुर्ब अता किया। जो पीछे जहन्नुम वालों का जिक्र था वो उनकी मौत की बात की तस्वीर थी, और यहाँ पर जो मोमिनीन का जिक्र है उनकी उस कैरेक्टरिस्टिक और क्वालिटी के साथ उनको डिस्क्राइब किया जा रहा है कि वो दुनिया में रहे कैसे, उनका दुनिया में लाइफस्टाइल क्या था, उनकी दुनिया में डोमिनेटिंग खूबी क्या थी। और दुनिया में उनकी डोमिनेटिंग खूबी जो आ रही है वो खशियत आ रही है। यख़शौना रब्बहुम बिलग़ैब, वो अपने रब से खशियत रखते थे। और यही वो खूबी है जिसको आप सूरह रहमान में भी पढ़ते हैं कि जिसने अल्लाह का खौफ इख्तियार किया, वली मन खाफ़ मक़ाम रब्बिही जन्नतान, जिसने अपने आप को अकाउंटेबिलिटी के खौफ के साथ जिंदगी में रखा, अल्लाह ताला उसको 2 बाग अता करेंगे। तो यहाँ पर खूबी है मोमिनीन की, जो दुनिया में अल्लाह के लिए अपने लाइफस्टाइल को बेहतरीन बनाने वाले थे, कॉन्स्टेंटली नेकियां करने वाले, कॉन्स्टेंटली अल्लाह की खातिर अपने आमाल को संवारने वाले, कॉन्स्टेंटली इबादत में बेहतर से बेहतर की तरफ जाने वाले, बेयर मिनिमम से ऊपर उठने वाले। सिर्फ वो नहीं कि बस हमें यह बता दें कि फ़र्ज़ क्या है, हम फ़र्ज़ अदा कर लेंगे, फ़र्ज़ से बढ़कर इबादत करने वाले। और इनकी खूबी एक और आपको प्रैक्टिकल नोट पर यह नज़र आती है, वो लोग जो खशियत रखते हैं वो इबादत गिन गिन कर नहीं करते। इबादत के ऊपर या इबादत के रिवॉर्ड के ऊपर वो काउंटर लगाते नहीं हैं कि अच्छा मैंने एक नमाज मस्जिद में पढ़ी तो मस्जिद में एक नमाज पढ़ने का 27 टाइम ज़्यादा सवाब होता है, तो अगर मैंने 5 नमाजें मस्जिद में पढ़ ली तो एक दिन में मैंने 135 नेकियां कमा ली। मोमिन ऐसा नहीं होता कि गिन गिन कर काउंटर लगा लगा कर नेकियां करे। हम जानते हैं कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस आती है, 3 मसाजिद के बारे में आपने ख़ास तौर पर कहा कि इनको विज़िट करो, ये मुबारक और ये ब्लेसिड जगह हैं। मस्जिद अक्सा में नमाज पढ़ना, एक नमाज का रिवॉर्ड 500 नमाजों के बराबर है। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मस्जिद में नमाज पढ़ना, यानी कि मदीना की मस्जिद में नमाज पढ़ना, मस्जिद नबवी में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा एक नमाज का रिवॉर्ड 1000 नमाज के बराबर है। और आपकी हदीस में बैतुल्लाह के लिए आता है कि जिसने बैतुल्लाह में एक नमाज पढ़ी उसकी एक नमाज का रिवॉर्ड 1 लाख नमाज के बराबर है। बाज़ लोग अपने उम्रे की नमाजें और अपने हज की नमाजें काफ़ी समझते हैं, इसलिए कि वो कैलकुलेशन करके बताते हैं हम 40 दिन वहाँ रहे थे, हमने जो है वो 30 दिन नमाजें हरम में पढ़ी थी बैतुल्लाह में, 10 दिन मस्जिद नबी में पढ़ी थी, तो इतनी तो हमारी ज़िंदगी भी नहीं होती 70 साल की जितना हमें रिवॉर्ड मिलना था, तो हम तो अपनी उम्र की नमाजें पढ़ चुके। मुसलमान वो लोग जो जन्नत में पहुँचेंगे वो इस तरह से काउंटर लगा लगा कर कैलकुलेशंस कर करके रिवॉर्ड के लिए और नेकियों के लिए गिन गिन कर नेकियां नहीं करते थे, बल्कि उनका माइंडसेट क्या था कि जितना मौका मिल जाए अल्लाह की इबादत करने का उतनी इबादत करते थे। अगर दिन अल्लाह की इबादत में गुजरता है तो रात भी अल्लाह की इबादत में गुजरती थी। सहाबा की क्वालिटी आती है दिन के मुजाहिद और रात में इबादत में क़याम करने में बेहतरीन अल्लाह के इबादत गुजार हुआ करते थे। एक वाक़या आता है जिससे पता चलता है कि गिन गिन कर नेकियां नहीं करनी चाहिए। एक वाक़या आता है इमाम अबू हनीफ़ा के दौर में। एक मरतबा इमाम अबू हनीफ़ा बाज़ार में थे तो उन्होंने एक शख्स को देखा। आपको मालूम है कि उस दौर में हर इंसान हर स्कॉलर को बाय फेस नहीं जानता था, इसलिए कि वो व्हाट्सएप डीपी नहीं होती थी, फेसबुक नहीं होता था, तस्वीरें नहीं होती थी। तो इमाम अबू हनीफ़ा कूफा के एक बाज़ार में थे। इमाम अबू हनीफ़ा ने एक शख्स को देखा, जिस शख्स को ये देख रहे थे वो शख्स इनको नहीं जानता था कि ये इमाम अबू हनीफ़ा हैं। तो उन्होंने उस शख्स को देखा कि उसने एक जगह से 10 दिनार चोरी किए, और जब 10 दिनार चोरी किए तो दूसरी जगह जाकर उस 10 दिनार से एक चीज़ 10 दिनार की खरीद ली। जो चीज़ खरीदी 10 दिनार की वो पूरी की पूरी उसने एज इट इज़ सदका कर दी। इमाम अबू हनीफ़ा सब कुछ ऑब्जर्व कर रहे थे। इमाम अबू हनीफ़ा इसके पास गए और उसे कहा कि मैंने देखा है कि आपने 3 काम किए हैं। आपने चोरी की, उसके बाद आपने इस चोरी के पैसे से फलां चीज़ खरीदी, फिर आपने जितनी भी चोरी से चीज़ खरीदी थी आपने पूरी की पूरी सदका कर दी।
یہ کیا تھا؟ تو اس شخص نے کہا آپ کو نہیں معلوم اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا سکھایا ہے؟ کہنے لگا اتاجر مع اللہ، میں نے اللہ کے ساتھ ٹریڈنگ کی ہے، میں نے اللہ کے ساتھ تجارت کی ہے۔ کہتا ہے آپ کو نہیں معلوم اللہ کے رسول کی حدیث کا مفہوم آتا ہے کہ اگر تم گناہ کرو تو ایک ہی گناہ لکھا جاتا ہے، اور اگر تم نیکی کرو الحسنۃ بعشر امثالھا، تو نیکیاں کتنی لکھی جاتی ہیں؟ 10۔ تو چوری تو میں نے ایک ہی کی تھی، چاہے 10 دینار چرائے تھے، عمل تو ایک تھا نا، تو وہ تو ایک کاؤنٹ ہوا۔ پھر جب میں نے اس کو صدقہ کر دیا تو اب کتنی مجھے نیکیاں مل گئے؟ 10 نیکیاں مل گئی۔ کیا بتا رہا ہے یہ آپ کو؟ علم کی کمی، کم علم نہایت نقصان دہ ہوتا ہے، کم علم نہایت نقصان دہ ہوتا ہے۔ اس لیے جب زندگی میں علم کا دروازہ کھل جائے تو وہ کسی نہ کسی اینگل سے کھلا رہنا چاہیے۔ ہاں کبھی اس علم کے دروازے سے آپ روز گزرتے ہیں، جیسے رمضان میں الحمدللہ آپ نے 8 دن کمٹمنٹ کیا کہ آپ کنزیکیٹو 8 دن آئیں گے۔ کبھی آپ روز نہیں گزر رہے ہوتے، ہفتے میں 1 دن، کبھی مہینے میں 1 دن، لیکن کچھ نہ کچھ اس علم کے دروازے سے گزرنے کا آپ کا اور میرا جو ہے وہ عمل جاری رہنا چاہیے۔ تو یہ کم علم تھا جس کی وجہ سے اس شخص نے اتنا بڑا غلطی کا اپنا جو تھا وہ عمل کیا۔ بہت سے اسکالرز یہ بات کہتے ہیں کہ مسلمانوں کے اندر جو ریٹ آف ایکسٹریمزم بڑھتا جا رہا ہے وہ بھی کم علم کی وجہ سے ہو رہا ہے۔ آپ دیکھیں جب علم نیا نیا آتا ہے، جب ہم اپنی گھروں کے اندر اپنے خاندانوں کے اندر نارمل لائف سٹائل گزار رہے تھے، جیسے سارے مسلمان ہوتے ہیں، جیسے نارمل پاکستان کی فیملیز ہوتی تھیں، 5 وقت کی نماز پڑھنی، رمضان کے روزے رکھنے، اپنے بچے کو قرآن کی تلاوت کرا دینی، صدقہ کرنا، عمرہ، حج، یہ نارمل پاکستانی ماحول آپ کو ملتا تھا۔ پھر جب علم آنا شروع ہوا تو جیسے جیسے لوگ کورسز کرنا شروع ہوئے، چاہے کہنے کو انہوں نے پورے قرآن کا کورس کر لیا، لیکن 1 سال 1.5 سال کا کورس کیا، کیا کورسز کرنے والوں کے اندر سختی آئی؟ ہم کہتے ہیں نہیں، وہ جو باقی لوگ تھے ان میں سختی آ گئی۔ نہیں، باقی لوگوں میں سختی نہیں آئی، باقی تو بیچارے ویسے کے ویسے ہی رہے۔ جن کے پاس علم آیا تھا وہ سخت مزاج ہو گئے، اس لیے کہ ان کو اپنا آپ درست عقیدے والا اور باقی سارا گھر کافر نظر آنا شروع ہو گیا۔ ہر انسان کو کافر ڈکلیئر کرتے رہے اپنی زبانوں سے بہت سے لوگ، جس کی وجہ سے گھر پھٹے، خاندان ٹوٹے، عورتوں نے طلاقیں تک لے لیں کہ میرا شوہر جو ہے وہ تو اس سیکٹ سے تعلق رکھتا ہے، میں اس کے ساتھ زندگی کیسے گزار سکتی ہوں۔ یہ سختی تھی علم کی کمی کی وجہ سے۔ ہونا کیا چاہیے تھا؟ ایک کورس آیا تھا نا، ابھی تو کھڑکی کھلی تھی، ابھی تو وہ ایک اللہ تعالیٰ نے ذریعہ بنایا تھا علم حاصل کرنے کا، ابھی تو بہت کچھ سیکھنا تھا۔ لیکن جب نیا نیا علم آتا ہے اور کم علم آتا ہے، انسان کا مزاج ایک بالکل جس کو آپ کہتی ہیں نا آؤٹ آف کنٹرول سمندر، اس کی طرح ہو جاتا ہے۔ جو اس کے راستے میں آتا ہے وہ آؤٹ آف کنٹرول سمندر سونامی کی طرح اس کو تباہ کر دیتا ہے۔ اگر ہم علم کے راستے پر چلنے والے ہیں تو ہمارا علم ہم کو ایسا جذباتی نہ بنائے کہ ہماری عقل جو ہے وہ اس سے بالکل دور ہو اور ہمارا ایمان بھی اس سے بالکل دور ہو، اور ہم صرف اور صرف جذباتی پرسنالٹی، ڈرامہ کوئنز بن کے رہ جائیں۔ اپنے اندر صبر اور برداشت جتنی لے کر آئیں گے اتنا علم کا اصل امپیکٹ ہمیں اپنی زندگی میں محسوس ہوگا۔ تو احادیث کا بھی کانسیپچولائزیشن بہت ضروری ہے۔ آج جب سے دین پھیل رہا ہے، آج جیسے احادیث کو واٹس ایپ میسیجز اور فیس بک میسیجز کے ذریعے خوب پروموٹ کیا جا رہا ہے، احادیث کا کانسیپچولائزیشن بہت ضروری ہے۔ جیسے قرآن کا فہم ضروری ہے، ایسے حدیث کا فہم بھی ضروری ہے۔ تو امام ابو حنیفہ نے اس شخص سے کہا کہ دیکھو تمہاری چیریٹی قبول نہیں ہوئی، اس لیے کہ تم نے جو چیریٹی دی ہے وہ تم نے چوری کے پیسے سے کی ہے۔ ان اللہ طیب لا یقبل الا الطیب، اللہ پاک ہے اور اللہ صرف پاک قبول کرتا ہے۔ اس لیے انہوں نے کہا کہ جو تمہارا یہ عمل تھا پورا، جس میں تم نے 3 سٹیپ کیے، 1 چوری کی، دوسرا اس پیسے سے کچھ خریدا، تیسرا اس سے صدقہ کیا، فلم یبق معک الا السیئہ، اس پورے عمل میں تمہارے پاس صرف 1 گناہ بچ گیا، یعنی وہ 10 نیکیاں تمہیں نہیں ملیں بیکاز تمہارا فاؤنڈیشن ڈسٹرب تھا، تمہاری بنیاد خراب تھی۔ اور اس چیز کو اگر ہم آج اپنے اوپر اپلائی کریں تو گن گن کر نیکیاں نہیں کی جاتی۔ اس چیز کو اگر ہم اپنے اوپر آج اپلائی کریں تو بعض اوقات ہم معاشرے میں رہتے ہوئے اپنے آپ کو ربا کے کاروبار اور ربا کی نوکریوں میں انوالو رکھتے ہیں، اور اس نیت سے کہ ہم اس پیسے سے خوب صدقہ کریں گے تو اللہ ہمارے مال کو پاک کر دے گا۔ ہم بعض اوقات ربا والے کاروبار اور سود والی نوکریاں نہیں چھوڑتے ہیں، لیکن اگر ہم امام ابو حنیفہ کے اس کوٹ کو سمجھ جائیں تو ہمیں اندازہ ہو جائے گا کہ اگر بیس میں کوئی بھی چیز غلط شامل ہو گئی، ایک پانی کا گلاس ہے، اس میں اگر 1 قطرہ زہر بھی مل گیا، اب وہ آپ کے لیے خطرناک ہے۔
اب چاہے آپ اس کو کتنے ہی خوبصورت گلاس میں کیوں نہ ڈال دیں، اگر اس کے اندر ایک قطرہ پوائزن ملا ہوا ہے وہ پانی آپ کے لیے خطرناک ہے۔ اسی طرح سے جس کمائی کے اندر کوئی بھی ناجائز مال آ جائے گا، رشوت کا ہو یا سود کا ہو یا کسی کا مال زبردستی کا کھینچا ہوا ہو، وہ ایک پوائزن ہے جو آپ کے مال کے اندر داخل ہو گیا، اب اس کا مختلف امپیکٹ مختلف طریقے سے انسان کی زندگی میں آئے گا۔ تو جو مومن ہوتا ہے وہ نیکیاں گن گن کر نہیں کرتا، سوچ سمجھ کر کرتا ہے، علم کی بیسس پر کرتا ہے، اور جتنا موقع ملتا ہے وہ اپنی نیکیوں میں احسان اڈاپٹ کرنے کی کوشش کرتا ہے، اس لیے کہ ہمیں معلوم ہے کہ ہم اپنی نیکیوں کی بیسس پر جنت میں نہیں جائیں گے۔ جب انسان یہ سوچتا ہے نا کہ میری نیکیوں کی وجہ سے مجھے جنت ملے گی، تب ہم یہ سمجھتے ہیں اچھا یہ بھی نیکی کر لی آج، تو یہ بھی کر لی، یہ بھی کر لی، پھر ہم اپنے آپ کو جو ہے نا ایک بڑا کوئی بہت کارنامہ کرنے والا سمجھنے لگتے ہیں۔ صحیح مسلم کی حدیث آتی ہے جس میں آپ کو ملتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے ایک مرتبہ کسی نے پوچھا کہ بلکہ آپ نے صحابہ کو بتایا کہ کوئی جنت میں داخل نہیں ہوگا سوائے اللہ کی رحمت کے، یعنی کوئی اپنے عمل کی بیسس پر جنت میں داخل نہیں ہوگا۔ لا يدخل الجنہ احد بعملہ، صحابہ نے پوچھا وَلَوْ أَنْتَ یا رسول اللہ، آپ بھی، کیا آپ بھی اپنے عمل کی بیسس پر جنت میں داخل نہیں ہوں گے؟ آپ نے کہا وَلَا أَنَا، ہاں میں بھی نہیں، إِلَّا أَن يَتَغَمَّدَنِيَ اللَّهُ بِرَحْمَتِكَ، یہاں تک کہ اللہ مجھے اپنی رحمت میں انویلپ کر لے، یعنی وہ جو اللہ کے حبیب ہیں، وہ جن سے اللہ تمام مخلوقات میں سب سے بڑھ کر محبت کرتا ہے، وہ جن کو گارنٹیڈ ہے کہ ان کو جنت ملے گی، وہ جن کے لیے گارنٹیڈ تھا کہ ان کو جنت کا سب سے بلند مقام ملے گا، وہ کہہ رہے ہیں کہ میں اپنے عمل کی بیسس پر جنت میں نہیں جاؤں گا یہاں تک کہ اللہ کی رحمت مجھے انویلپ کر لے۔ تمام انبیاء کا یہی مائنڈ سیٹ تھا، اور تمام انبیاء اس فیکٹ کو جانتے تھے کہ اپنی نیکیوں کی وجہ سے وہ جنت میں نہیں پہنچیں گے۔ دیر از اے ڈفرنس ان نیکی کی وجہ سے جنت میں پہنچنے کا کانسیپٹ رکھنا، یا ایک وہ کانسیپٹ رکھنا جو یہ آیت سکھا رہی ہے سورہ ملک کی۔ یہ آیت مجھے اور آپ کو یہ سکھا رہی ہے کہ ہم اپنی نیکیوں کی وجہ سے جنت میں نہیں جائیں گے، ہمارا مائنڈ سیٹ اور ہماری نیکیاں ہمیں اللہ کی رحمت کا ایلیجبل کر دیتی ہیں۔ جو اللہ کی خشیت رکھتا ہے وہ اللہ کی رحمت کے سائے میں آنے والے عمل کرنا شروع کر دیتا ہے، اور جو اللہ کی رحمت میں انویلپ ہونا شروع ہو جاتا ہے اس کو انشاءاللہ اللہ کی رضوان اور اس کو جنت ملے گی۔ تو یہاں پر 2 ریوارڈز بتائے گئے ہیں نیک لوگوں کے جو جنت کے لیے ایلیجبل ہوں گے۔ اللہ نے ان کو پہلا ریوارڈ دیا ہے مغفرت کا، اور دوسرا ریوارڈ ہے اجر کبیر۔